خواہش نفس اور حدیث نفس کے خلاف ہے تو تم کبھی ایمان لانے والے نہیں ہو۔ تو کم سے کم ہمت کر کے اتنا ہی کہہ دو کہ نبی کی آخری جماعت کی نماز صحیح نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حنفی طریقے کے مطابق بلا سورہ فاتحہ کے پڑھ دیا تھا نبی نے، اور نہ تو کم از کم یہ دکھا دو کہ نبی نے بعد میں اس نماز کو دوہرا لیا تھا، لوٹا لیا تھا، نماز فاسد ہو گئی تھی، بلا سورہ فاتحہ کی ہوئی نہیں تھی، تو کمرے میں جا کے دوبارہ پڑھ لیا ہوگا۔ اور امام صاحب کی جب نہیں ہوئی تو مقتدیوں کو کیوں نہیں بتا دیا؟ کوئی کروٹ چین نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے کہ جس حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں پایا، شاید کوئی اور پائے، ایسا کروڑوں میں ایک بار ہو سکتا ہے۔ حدیث اور امام ابو حنیفہ کے علم میں نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم حدیث میں بہت وسیع تھا، بہت وسیع تھا۔ ہاں، فرق یہ تھا کہ اور لوگ اوپر سے گزرتے تھے تو اوپر سے گزرتے تھے تو بلبلے کو دیکھا اور بہت ہاتھ مارا تو ایک کچھوا پکڑ لیا، اور کچھ اور مینڈک اونڈک ہاتھ میں آ گیا، اور بہت زور لگایا تو ایک آدھ مچھلی اچھلی پڑ گئی ہاتھ میں، لیکن کہا جاتا ہے کہ موتی بھی اس میں تھا نا، ہم تو بہت گھومے سمندر میں، موتی کہاں ہے اس میں؟ تو موتی بیٹے تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، موتی کے لیے جو اہلیت چاہیے، جن خطرات سے گزرنے کی صلاحیت چاہیے، وہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں، تم کہاں سے پاؤ گے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل حدیث کی تمام کتابوں میں بکھرے ہوئے، ایسا نہیں کہ بخاری میں نہیں، بخاری میں بھی ہے۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھو، ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جماعت کھڑی تھی اور حضرت ابو بکر مسجد میں آئے، مسجد میں داخل ہوئے تو صف تک پہنچتے پہنچتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے۔ حضور رکوع میں گئے تو سارے صحابہ جتنے مقتدی تھے سب رکوع میں چلے گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم صف میں جا کر نیت باندھیں گے جب تک تو حضور رکوع سے سر اٹھا دیں گے، اور رکوع سے سر اٹھا لیا حضور نے، اور اب نماز میں ہم شریک ہوں گے تو رکعت تو نہیں مل پائے گی۔ تو صف میں پہنچنے کا انتظار نہیں کیا، جہاں مسجد میں پہنچے تھے وہی نیت باندھ لی، اور نیت باندھ کر رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں چلے گئے اور کھسکتے ہوئے رکوع میں چست میں پہنچ گئے تو امام کے ساتھ رکوع پا لیا۔ اب رکوع سے اٹھے، قوما کے بعد پھر سجدہ، تو رکوع میں تو الحمد شریف پڑھیں گے نا، بولو نا۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے، سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی شخص رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ رکوع سجدے میں قرآن پڑھنا حرام ہے، منع ہے۔ تو رکوع میں تو نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہیں، رکوع کے بعد اٹھے تو سورہ فاتحہ پڑھنے پر ٹائم ملا، وہ بھی نہیں، پھر سجدے میں گئے تو وہاں بھی نہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا نا کہ کم سے کم وہ رکعت تو دوہرا لیتے، کیونکہ اس رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی نہیں۔ جب حضور نے سلام پھیر دیا، ساتھ ساتھ انہوں نے بھی سلام پھیر دیا، تو یہ تو کھسک کے رکوع ہی کی حالت میں نہ صف میں داخل ہوئے تھے، تب بغل والے کو تو نظر آ رہا تھا کہ یار آپ پیچھے سے جھکا ہوا۔ تو نماز جب ختم ہو گئی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب دیکھیے، جب آپ رکوع میں گئے تھے تب یہ مسجد میں آئے تھے اور یہ صف میں نہیں پہنچ پائے کہ وہیں نیت کر کے رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں کھسک کر آ گئے تھے صف میں۔ اس طرح سے انہوں نے رکعت پکڑ لیا۔
سورہ فاتحہ پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا بلا سورہ فاتحہ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے تھا کہ ان کی رکعت نہیں ہوئی، جاؤ رکعت دہراؤ یا نماز دہراؤ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث والے نہیں تھے نا، اہل حدیث. حضور نے کیا فرمایا؟ زادک اللہ حرصا، جا اللہ تیرا اور شوق بڑھائے. نماز کا اتنا شوق کہ صف میں پہنچنے کا بھی انتظار نہیں کیا، پیچھے ہی نیت باندھ لی. تو حضور کو بجائے اس کے کہ کہنا چاہیے تھا کہ جا تیری نماز چوپٹ ہو گئی، جا تو حنفی کیسے ہو گیا، بلا سورہ فاتحہ نماز کیسے پڑھی؟ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، بلا سورہ فاتحہ نماز نہیں ہوتی. نبی کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا. یہ فتویٰ معلوم ہوا تو کس کو؟ ان کو معلوم. اور سورہ فاتحہ والے کے پاس دلیلیں نہیں ہے. دیکھو نا بخاری شریف پہلی جلد اٹھا کر باب من رکع دون الصف، یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف جلد اول باب من رکع دون الصف. صف کے پہلے ہی کوئی رکوع میں چلا جائے تو نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں یاد رکھو، جب طاہر حسین چلا جائے گا تب مینڈک پھر ٹرٹرانے لگے گا، ٹرٹرانے لگیں گے لوگ، کہیں گے کہ صاحب ان کو تو موقع ہی نہیں ملا. کیا تم کو بھی موقع نہیں ملتا ہے؟ یہ جو صحابی آئے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائے تو بلا سورہ فاتحہ ان کی نماز اس لیے ہو گئی کہ ان کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا ہی نہیں. تم آتے ہو تو امام رکوع میں تو نہیں ہوتا، تم آتے ہو تو امام تو قرات کر رہا ہوتا ہے قیام کی حالت میں، تم کو تو موقع ملا. تو اس کو موقع نہیں ملا، یہ تو معذور ہے. معذور پر کیسے غیر معذور کو قیاس کیا؟ ابلیس صاحب کے استاد صاحب پھر ٹرٹرانے لگیں گے. تو ایک خوراک دوا ان کو کھلا دینا. جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو اگر معذور بھی ترک کر دیتا ہے تو فرض ثابت نہیں. کیوں بھائی؟ اگر کوئی آدمی آیا ایسے وقت میں کہ رکوع بھی امام کر چکا تھا، یا ایسے وقت میں آیا کہ ایک سجدہ امام کر چکا تھا، ایک کے بچا ہوا تھا، تو ایک ہی سجدے میں شریک ہو جائے گا تو وہ رکعت ہو جائے گی؟ کیوں؟ اس کو تو ایک سجدے کا موقع ہی نہیں ملا. جو چیز فرض ہوتی ہے اس کے نہ کرنے پر عذر قبول نہیں کیا جائے گا. وقت تنگ ہے یا وقت میں وسعت ہے، اگر اس کو وسعت ہوتی اور ایک سجدہ چھوڑ دیتا نماز ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. اور وقت ہی نہیں ملا اور اس لیے چھوڑ دیا تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. آیا ایسے ٹائم میں کہ ایک کے سجدہ ملا امام کے ساتھ، ایک سجدہ مل بھی نہیں کیا، تو یہ تو معذور ہے بیچارہ نا، اس کو ٹائم ہی نہیں ملا ایک سجدے کا، تو اس کو بول دو کہ ہو گئی نماز. معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی اگر فرض ہوتی اس طرح جس طرح رکوع فرض ہے، سورہ فاتحہ اگر فرض ہوتی جس طرح سجدہ فرض ہے، تو سجدہ چھوڑ دینے سے عذر کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، تو اس عذر کی وجہ سے سورہ فاتحہ چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی. معلوم ہوا کہ یہ اس درجے کا فرض ہے ہی نہیں. یہ بیوقوف بناتے ہیں، الو بناتے ہیں. جو تم فرض مانتے ہو یہ اس طرح کا فرض نہیں ہے. سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا حنفیوں کا. ارے بابا، مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اصل میں ہمارے یہاں پڑھنے کی دو قسم ہیں، ایک ہے حقیقتاً پڑھنا اور ایک ہے حکماً پڑھنا. ایک ہے حقیقتاً پڑھنا اور ایک ہے حکماً پڑھنا. اب کوئی کہے صاحب ہم تو یہ دو قسم نہیں مانیں گے، یہ دو قسم آپ کی ہم نہیں مانیں گے. تو ٹھیک ہے بھائی، مت مانو کہ
کتنے دن نہیں مانو گے؟ 11 مہینے نہیں مانو گے، 12ویں مہینے میں تو